محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے ہی اپنے چاچا کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 یا 11 سال کے قریب ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرنے شام گئے۔ جس وقت ابو طالب نے سفر میں شام جانے کا ارادہ کیا اس وقت عرب میں کافی زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ جب ابو طالب سفر کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی تیاری تو ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو طالب کیا تم اپنے اس بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے، تو ابو طالب نے کہا کہ بے شک میں اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، راستہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور کہاں یہ 10-11 سال کے بچے کو تم اتنی گرمی میں اور پریشانی میں لے کے جاؤ گے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے جس کے حوالے میں اپنے بھتیجے کو کر کے جاؤں؟ حضرت ابو طالب ایک طرف یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور دوسری طرف یہ بھی دل میں خیال ہو رہا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ راستہ ہے، میں اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں، مگر اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ قافلہ تیار ہو گیا اور مکے سے نکلا، اور ابو طالب یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ چاروں طرف شدید گرمی ہے اور بہت تیز دھوپ ہے، مگر میرے بھتیجے کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا اس طرح سے سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ سائے میں آ چکا ہے۔ بادلوں کا ٹکڑا اسی طرح پورے راستے سایہ کرتا رہا، اور اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس طرح سے نکل رہی ہیں جیسے کہ سر کے اوپر برف آ گئی ہو۔ سارا قافلہ یہ دیکھ کر حیران تھا، مگر کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ساری برکتیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ لیکن ابو طالب کو یہ پتا تھا کہ یہ سب میرے بھتیجے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور دھیرے دھیرے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہو گیا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ قافلہ سواری سے اترا تو وہاں پہ ایک دم سوکھا ہوا درخت تھا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو اچانک وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں پھل لگ گئے، اور اسی کے ٹھیک بغل میں ایک گڑھا تھا جس کو دیکھ کے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کبھی اس میں پانی بھی تھا، لیکن ایسا اندازہ بھی لگ رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں۔ ادھر اس پیڑ میں پھل لگ گئے اور ادھر اچانک اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا، لیکن قافلے میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ جب قافلہ وہاں اترا تو تھوڑا سا افراتفری کا ماحول تھا۔ اسی کے قریب میں ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار راہب تھا۔ سالوں سے یہ راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، لیکن آج اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کی عبادت گاہ تھوڑی سی ہلی ہو اور تھوڑا آگے کی طرف بڑھی ہو۔ جب یہ واقعہ اس نے دیکھا تو فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، اور جیسے ہی وہ باہر آیا تو اس کی نگاہ 3 چیزوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ٹکڑا جو سارے قافلے پر سایہ کیا ہوا ہے، اور وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا، اس میں دیکھا کہ اس درخت میں پھل لگ گیا، اور ساتھ میں اسے ایک بہتی ہوئی ندی بھی نظر آئی۔
یہ 3 معجزات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ راہب سمجھ گیا کہ وہ آ چکا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ اس نے جب چاروں اور نظر دوڑائی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے اس بچے کو یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور ایک آدمی کا کھانا لے کے آتا ہے اور اس بچے کے ایک دم پاس آ جاتا ہے۔ جب ابو طالب نے اس شخص کو اپنے بھتیجے کے قریب دیکھا تو وہ جلدی سے دوڑے آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اسے یہ کھانا کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھانا رکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ تو راہب کہتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بس مجھے یہ اجازت دے دیجئے کہ میں اسی میں سے اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا سکوں۔ اس راہب نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ سارا قافلہ آ گیا اور جب وہ سب کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ راہب اور سارا قافلہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن کھانا ابھی بھی اتنا کا اتنا ہی پڑا ہے۔ جب راہب نے یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ میں صحیح منظر پر پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد وہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب، اگر تمہیں صحیح معنی میں یہ پتا چل جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو تم اسے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتا نہیں کہ وہ نبی ہیں کہ جس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ مگر ابو طالب کہتے ہیں کہ اس سے اس بچے کو گھر میں رکھنے کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا کے سارے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں۔ میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجئے۔ اس کے بعد ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی پسند آیا ہو تو دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور بھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل ایان ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔